دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز ڈیسک اور آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کا اپنا میزبان حیات عبید. بات آتی ہے وادی کشمیر کی تو خوبصورت مناظر در نظر آتے ہیں. بات آتی ہے وادی کشمیر کی تو ٹیلنٹ نوجوانوں میں کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا نظر آتا ہے. جی ہاں ناظرین, ہماری کاوشیں ہی یہی ہوتی ہے کہ وادی کشمیر کے جتنے بھی نوجوان ہنرمند ہے, ٹیلنٹڈ ہے, ٹیلنٹ سے بھرے ہوئے ہیں, ہماری کاوشیں یہی ہوتی ہے کہ ہر روز کسی نئے ٹیلنٹڈ نوجوان کو آپ سے روبرو کرائیں. تو بنا وقت ضائع کیے سیدھے مدعے کی بات پہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ جنوبی کشمیر کے کلگام کے ایک جانے مانے آرٹسٹ جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, جنہوں نے نیشنل لیول, اسٹیٹ لیول اور ڈسٹرکٹ لیول پر انعامات حاصل کیے ہیں اور اپنا نام بھی بنایا ہے. کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, مدثر رحمان ڈار جو کہ آرٹسٹ ہے, جو کہ اپنے خیالات کو تصاویروں کی شکل بناتے ہیں, جو کہ اپنے خیالاتوں کو تصاویروں کی شکل دیتے ہیں. جی مدثر صاحب, آپ کا سواگت ہے ہمارے پروگرام چراغ راہ میں اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی عبید صاحب, آپ کا شکریہ اور آپ کی چینل ٹیم کا شکریہ. جی مدثر صاحب, دستور کے مطابق آپ ہی سے آپ کا انٹروڈکشن لیتے ہیں. مدثر صاحب, چونکہ پہلے ہی میں نے کہا آپ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں, لیکن کچھ ناظرین ایسے بھی ہوں گے جو شاید نہ جانتے ہوں, تو ان کے لیے آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں اور آپ پیدا کب ہوئے اور کہاں. جی میرا نام مدثر رحمان ڈار ہے, میں گلپورہ کلگام ڈسٹرکٹ سے ہوں, ساؤتھ کشمیر. میں ایک کریٹو بیسڈ آرٹسٹ ہوں. جی آپ کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے. مدثر صاحب, کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, کیا سلسلہ رہا تعلیم کا؟ جیسے کہ ایک بچے کی سکولنگ ہوتی ہے ویسے میری سکولنگ بھی, تو بچپن سے ہی مجھے آرٹ کے اور لگاؤ تھا. یعنی کہ بچپن میں نے اس چیز کی شروعات کی, تو پھر یہ جتنی پڑھتی گئی, پھر ہائر سیکنڈری لیول پہ, پھر اس کے بعد میں نے ایک شارٹ ٹرم جنرل پینٹنگ میں کیا, تو اس کے بعد اسی فیلڈ میں میری یہ جرنی چلتی گئی. جی اب آپ کے آرٹ کے حوالے سے بات کریں تو جس طریقے سے آپ نے کہا بچپن میں یہ ہوا تھا, تو ہر کام کا جو ہوتا ہے ایک استاد تو ہونا لازمی ہے, کیونکہ ہم خود کو تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ بتائیں کہ آپ گاڈ گفٹڈ ہے یا آپ نے کسی استاد سے سیکھا تھا مدثر صاحب؟ دیکھو, جب ایک بگننگ ہوتی ہے کسی چیز کی, ایک شروعات ہوتی ہے, تو اس ٹائم میں کہوں گا کہ میں ایک سیلف ٹاٹ اور گاڈ گفٹڈ آرٹسٹ ہوں. تو آگے جا کے ہر ایک فیلڈ میں ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے, تو پھر آگے جا کے تقریباً 1-2-3 سال سے میرے ایک 2 استاد رہ چکے ہیں اس فیلڈ کے ریلیٹڈ. جی آپ پھر ایک آرٹسٹ جب کام کرتا ہے تو کوئی اس کا رول ماڈل ہوتا ہے, کوئی اس کی انسپریشن ہوتی ہے جس سے وہ دیکھ کے متاثر ہوتا ہے. دور حاضر کی بات کریں, چونکہ بہت سارے آرٹسٹ ابھی اترے ہیں میدان میں, تو کون ان میں سے آپ کا دل عزیز ہے اور جس سے آپ متاثر ہیں؟ تو اگر ہم آرٹ کے حوالے سے بات کریں تو آرٹ فیلڈ ایک بڑا فیلڈ ہے, جیسے کہ کوئی کیلیگرافی, کوئی اسکیچ آرٹسٹ ہے, کوئی ایبسٹریکٹ آرٹس, تو اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں. تو ہر کوئی ایک کہتا ہے کہ تو آرٹ بننے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ میرے 10-15 سال ہوئے اس فیلڈ میں, تو یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یہاں پہ سوشل میڈیا, یوٹیوب وغیرہ اویلیبل نہیں تھا. تو تب جا کے میں کچھ ایسی چتر بناتا تھا, تو میں اس ٹائم اپنے آپ کو بڑا آرٹسٹ سمجھتا تھا, لیکن میں اس چیز کے اور اویئر نہیں تھا. پھر ڈسٹرکٹ لیول سے باہر نکل کے اسٹیٹ, نیشنل, پھر میرے 2-4 ایگزیبیشن بھی ہوئے انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ. پھر جو حال ہی میں میوزیم آرٹ گیلری سری نگر میں اوپن ہوئی, تو وہاں میری 2-4 پینٹنگز ہیں. تو ویسے جا کے بڑے بڑے استادوں سے ملنا جلنا ہوا, تو پھر انسان کو ایک آبزرویشن ملتی ہے, ایکسپیرینس ملتی ہے. پھر آ کے ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آرٹ کی اور مجھے کتنی نالج ہے. ٹھیک, تو پھر آگے جا کے بڑے استادوں سے ملنا جلنا, جیسے کہ ہمارے MF محبوب صاحب ہے, ایک بڑے آرٹسٹ ہیں, مسعود حسین صاحب ہیں, منیر علی خان صاحب ہیں, نوشاد گوئر صاحب ہیں, روف قیاسی صاحب ہیں. بہت سارے آرٹسٹ ہیں JNK میں جن کے پاس ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو اگر نئی جنریشن کی بات کریں تو ہر کوئی ایک آج سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ چلاتا ہے, تو پھر وہ بولتا ہے کہ میں ایک بڑا آرٹسٹ ہوں. جب ایک بڑے آرٹسٹ سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر آگے جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کون سی کوالٹی ہے اور کون کوالٹی مجھے کس کوالٹی کے اوپر فوکس کرنا ہے. جیسے کہ
किसी का रियलिस्टिक है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो आगे जाके अल्लाह के करम से तो मुझे उनसे मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि उन उस्तादों से मेरा मिलना जुलना हुआ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। जी, जिस तरीके से आपने अभी बात की टाइप्स की, जैसे रियलिस्टिक आता है इसमें, और जिस तरीके से आपने बात की एब्स्ट्रैक्ट, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है आप काम ज्यादा कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट पे, तो एब्स्ट्रैक्ट के मतलब थोड़ा बहुत बताएगा हमारे नाज़रीन को क्या होता है, इसको मैसेज आप किस तरीके से देते हो, और आपका मेन फोकस जो होता है इस पेंटिंग में तो किस चीज के ऊपर होता है? जी, आपने सही पूछा वैद सर। जी देखो कि आजकल मॉडर्न आर्ट यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद करती है, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जो हमारे सोशल एलिमेंट्स है, सोशल इशू है जेएंडके के अंदर, जैसे कि ड्रग एब्यूज, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, बहुत सारे एलिमेंट्स है सोसाइटी में, तो मैं उनके ऊपर काम करता हूँ और मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू हाईलाइट करता हूँ। तो ज्यादातर वेस्टर्न लोग और ये मॉडर्न आर्ट ही पसंद करते हैं, तो मैंने मॉडर्न आर्ट ही चुना है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि कंटेम्परेरी आर्ट भी कह सकते हैं, तो मैं पीस के ऊपर भी काम करता हूँ आर्ट के रिलेटेड। तो रियलिस्टिक आर्ट भी मुझे आता है, तो मैं थोड़ा बहुत जान लेता हूँ रियलिस्टिक आर्ट भी, तो मैं उसके ऊपर भी काम करता हूँ, जैसे कि आपका पोर्ट्रेट बनाऊं या किसी ग्रेट पर्सनैलिटी का पोर्ट्रेट बनाऊं, तो ज्यादा मुझे फोकस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऊपर है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी कि जैसे कि रियलिस्टिक जोड़ का तोड़, अगर आपने रियलिस्टिक कुछ बनाया, आपका पोर्ट्रेट बनाया, आपका स्माइलिंग फेस है या और कुछ है, तो मुझे लग रहा है अपनी नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि इसमें है नहीं एक्सप्रेशन उतने जितने आपको दूसरे आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या किसी सोशल इशू के ऊपर आप काम करोगे, तो उसमें मुझे ज्यादा एक्सप्रेशन दिखते हैं, तो मैं ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही पसंद करता हूँ। जी मुंजर साहब, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि आपके नाम बहुत सारे इनामात हो चुके हैं, पहले ही नाज़रीन को मैं बताना चाहूँ कि एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मुदस्सिर साहब का नाम है और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम है। तो इस हवाले से पूछेंगे मुदस्सिर साहब, क्या फील रहा था तब, और क्या अज़ाइम है आगे को लेकर, क्या मंजिल यही थी या कुछ आगे और आपका इरादा है? मेरा कुछ डिफरेंट इनोवेटिव करने का सोचा था उस टाइम, क्यों मैं डिफरेंट करूं, मैं अपने तरीके से सोसाइटी को डिफरेंट दूं। तो पोर्ट्रेट स्केच बनाना तो ये पिछले जमाने से आया पोर्ट्रेट, जैसे कि सबसे बड़ी पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग आपको, तो आप खुद एक आर्टिस्ट है तो आपको इस बारे में नॉलेज बहुत सारी है, मुझसे ज्यादा है, लेकिन क्या है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिफरेंट करूं। उस टाइम मैंने सोचा कि इनोवेटिव मैं स्मॉलेस्ट पेंटिंग बनाऊं, रिंग स्टून के ऊपर, पेंसिल लीड के ऊपर या नेचुरल लीड के ऊपर। हर किसी एक आर्टिस्ट की एक अपनी स्टाइल होती है, एक अपनी पहचान होती है, एक अपना अंदाज होता है, तो मेरा एक अपना अंदाज है। मैंने ये नहीं सोचा था उस टाइम कि मेरा नाम एशियन या इंडियन बुक या नेशनल लेवल पे आएगा। तो छोटे मोटे एग्जीबिशंस में करता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे किए थे, JKCC कल्चर एकेडमी द्वारा वहां भी किया था मैंने एग्जीबिशन। तो इतना मैंने नहीं सोचा था कि लोग मुझे इस नाम से जाने कि मुदस्सिर रहमान है एक आर्टिस्ट जिसने कुछ बनाया। तो हर कोई एक अपनी तरीके से बेस्ट दे रहा है, तो मैंने उस टाइम ये अल्लाह के करम थे मेरे ऊपर कि मेरा नाम एशियन और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। आगे भी बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है अभी, तो आने वाले समय में वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। जी, जिस तरीके से बात छिड़ ही गई है अभी, जिस तरीके से शायद हमारे जहन से भी ये निकल चुका था, आप फेमस है अंगूठी पे खाने काबा का अक्स बनाने के लिए, तो किस तरीके से आपके दिमाग में ये ख्याल आया? क्योंकि वादी कश्मीर की बात करें तो आप पहले आर्टिस्ट थे जिनके नाम ये रिकॉर्ड है, और ये एक यूनिक आइडिया है कि एक अंगूठी पे खाने काबा का अक्स बनाना, तो किस तरीके से आया मुदस्सिर साहब के दिमाग में? ये तो अल्लाह की तरफ से, ये थॉट प्रोसेस तो अल्लाह की तरफ से होती है। आर्ट में मेन चीज है क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। नहीं तो गूगल पे जाके हम जा सकते हैं, वहां कॉपी करके कुछ बना सकते हैं, तो नेचर की कॉपी हम कर सकते हैं, लेकिन एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपने दिमाग से, अपने मन से कुछ सोसाइटी में देखे अराउंड और उसके ऊपर काम करे। तो उस टाइम मैंने ये पढ़ा था कि बिगेस्ट पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, और मेरी जो ये पेंटिंग है ये एक मेरा रिलीजियस थॉट था, तो मैंने इसके ऊपर काम किया। तो उस टाइम मेरे मन में यही आइडिया आया था कि स्मॉलेस्ट पेंटिंग है, बिगेस्ट पेंटिंग है, तो मैंने ये होली काबा की स्मॉलेस्ट पेंटिंग ऑन रिंग स्टू क्राफ्ट के अंदर ये स्मॉलेस्ट पेंटिंग है वर्ल्ड की, तो मैंने इसके ऊपर काम किया। तकरीबन मुझे 5-6 दिन लगे लीफ के ऊपर, पेंसिल लीड के ऊपर और अंगूठी के नगीने पे।
تو پھر آگے جا کے لوگوں نے اس کی کاپی کی, بہت سارے لوگوں نے, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, کسی نے سکے کے اوپر بنایا, کوائن کے اوپر, کسی نے اور چیز کے اوپر بنایا, لیکن اس سے چھوٹی آج تک کسی نے نہیں بنائی. ایک آرٹسٹ مجھے دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا پہ, وہ اسٹرن آرٹسٹ تھا, اس نے مائکرو پینٹنگ بنائی تھی جو اسے آپ کو نہ دکھے. اس کے لیے ایک ٹول یوز کرنا پڑتا ہے مائکروسکوپ, تو پھر اس سے وہ دکھتی ہے. یہ اتنی چھوٹی ہے, آنکھ سے بھی دکھتی ہے اور دکھنے میں بھی چھوٹی ہے. جی آپ لاسٹ میں بتائیں گا کہ جس طریقے سے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سارے نوجوان جو ہے ابھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک سیف فیلڈ ہے کہ کوئی کچھ نہ کرے؟ کیا اس سے ہم گھر چلا سکتے ہیں اپنا؟ کیا اس فیلڈ کو لے کر ہم 2 وقت کی روٹی کما سکتے ہیں؟ جی عبید صاحب, آپ نے صحیح کوشچن پوچھا. دیکھو کیا ہے کہ ایز اے ہابی یا ایز اے پیشن آپ اس چیز کو کیسے لیتے, آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے کہ یہ ایز اے پیشن یا ایز اے ہابی میں لیتا ہوں. اگر آپ نے ہابی کے طور پہ لیا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے آگے جانے کے لیے. اگر آپ نے ایز اے پیشن لیا تو آپ کو بہت ہارڈ ورک اور سیکریفائی اس فیلڈ میں کرنا پڑے گا. پھر آگے جا کے ایک بڑا آرٹسٹ اس کا نام پھر بنتا ہے, پھر 2-4 پیسے کما سکتا ہے. لیکن سائڈ میں ایک بزنس ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ کے ٹولز, انسٹرومنٹ اور گھر کے خرچات وہ اس چیز سے نہیں چل سکتے, کیونکہ یہاں ایڈمنسٹریشن اتنی اویئر ہے نہیں کہ ایک سیلف ٹاٹ آرٹسٹ کو یا ایک آرٹسٹ کو وہ اپریسیشن جا کے ڈسٹرکٹ لیول پہ دیتے یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ دیتے. لیکن ایک ذریعہ ہونا چاہیے ایک آرٹسٹ کو 2-4 پیسے کما سکے. یا آپ نے کسی کا پورٹریٹ بنایا, وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو 100 روپے دیتا ہے. اگر دن کی محنت کے حساب سے اس کا ویلیو رکھتے ہیں تو 600-500 بندہ کما سکتا ہے ایزیلی. لیکن ایز اے پیشن آرٹ فیلڈ کو اپنے ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے. تو یہاں گورنمنٹ بھی اتنی سپورٹ نہیں کرتی جیسے آؤٹ آف اسٹیٹ. اگر کسی کے اندر تھوڑا بھی ٹیلنٹ ہو تو اس کو سپورٹ ملتا ہے. اگر JNK کی بات کریں تو کشمیر کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے نہیں. اگر یہاں پہ کسی چیز میں کمی ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو نئے آرٹسٹ جو اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو ایز اے ہابی یا ایز اے پیشن, اگر وہ ہابی کے ساتھ آ رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے ان کی لائف کے ساتھ. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی ضروری ہے, تو ویسے ایز اے ہابی کو لے سکتے ہیں تو اپنے ساتھ. لیکن ایز اے پیشن بہت مشکل ہے اس کو لے کر چلنا, کیونکہ میں تقریباً 10-15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے آج تک سپورٹ نہیں ملا. تو یہی میری گزارش ہے نئی یوتھ سے, نئی جنریشن سے جو آرٹ کے ریلیٹڈ آرٹ فیلڈ میں آنا چاہتے وہ آ سکتے, تو وہ خود ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ہمارے لیے کل ذریعہ بن سکتا ہے یا ہماری لائف اس میں